فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب سعادت الدارین فی مقتل الحسین، تالیف علامہ شیخ محمد حسین نجفی۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 40 پڑھیں گے۔ 23واں باب کربلا میں بنی ہاشم کی عظیم الشان قربانیاں، اولاد امیر المومنین علیہ السلام کی قربانیاں، قمر بنی ہاشم عباس بن علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت۔ صفحہ نمبر 456 ابو الفضل العباس کی شہادت۔ ارباب سیر و مقاتل میں جناب کی شہادت اور طرح مشہور ہے، لیکن جناب شیخ مفید علیہ رحمہ اور جناب سید بن طاؤس علیہ رحمہ نے اور طرح رقم فرمائی ہے۔ بطریق مشہور اس واقعہ حائلہ کو قلم بند کرنے سے پہلے حضرت شیخ و سید کے بیان کے مطابق اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اصحاب و اقربا کی شہادت کے بعد جب پیاس کا اور بھی زیادہ غلبہ ہوا تو جناب سید الشہداء نے اپنی ناقے پر سوار ہو کر دریائے فرات کا رخ کیا اور شہزادہ ابو الفضل آپ کے آگے آگے حفاظت امام میں مصروف جہاد ہو گئے۔ جدھر جدھر سید الشہداء رخ کرتے جناب شہزادہ بھی ادھر ہی مڑ جاتے اور داد شجاعت دیتے جاتے۔ ایک داری شخص نے بآواز بلند لشکر ابن سعد سے کہا، تمہیں کیا ہو گیا کہ ان کے اور نہر فرات کے درمیان حائل ہو جاؤ اور انہیں پانی تک نہ پہنچنے دو؟ امام نے اس کا یہ گستاخانہ کلام سن کر فرمایا، خدا بندہ اسے شدت پیاس میں مبتلا کر۔ کتاب کا حوالہ ہے۔ راویان اخبار کا بیان ہے کہ یہ ملعون اسی وقت مرض استسقاء میں مبتلا ہو گیا، جس قدر پانی پیتا تھا پیاس نہیں بجھتی تھی، حتیٰ کہ شدت پیاس سے بلک کر اور آب کرتے ہوئے واصل جہنم ہو گیا۔ کتاب کا حوالہ ہے قمقام صفحہ نمبر 375، نفس المحموم صفحہ نمبر 175 وغیرہ۔ امام کی اس کلام سے داری نے غضبناک ہو کر زور سے ایک تیر مارا جو سید الشہداء علیہ السلام کے سینہ اقدس میں پیوست ہو گیا۔ جب جناب نے اسے کھینچا تو خون کا فوارہ چھوٹا۔ آپ نے دونوں چلو نیچے رکھے، جب خون سے بھر گئے تو فرمایا، خداوند میں تیری بارگاہ میں اس سلوک کی شکایت کرتا ہوں جو تیرے رسول کی دختر کے فرزند کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ چونکہ سپاہی ابن سعد راستے میں پرا باندھ کر کھڑی ہو گئی تھی، اس لیے جناب سید الشہداء نے آگے بڑھنے کی مزید کوشش کو بے سود سمجھ کر واپس لوٹنے کا قصد فرمایا۔ اس اثناء میں قوم اشقیہ قمر بنی ہاشم پر ٹوٹ پڑی اور ان کو امام سے علیحدہ کر دیا۔ اب شہزادے نے تن تنہا خدمت اسلام و نصرت امام کا فریضہ انجام دیتے ہوئے زبردست جنگ کی، حتیٰ کہ جب زخموں سے چور چور ہو کر زین فرض سے زمین پر تشریف لائے اور لڑنے کے قابل نہ رہے تو زید بن ورقہ حنفی اور حکیم بن طفیل سمسی نے ان کو شہید کر دیا رضوان اللہ تعالی علیہ۔ کتاب کا حوالہ ہے ارشاد شیخ مفید صفحہ نمبر 262، ملحوف سید بن طاؤس صفحہ نمبر 104۔ جناب ابن طاؤس کا بیان ہے کہ شہادت عباس پر جناب سید الشہداء پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ کیفیت شہادت ابو الفضل العباس بطریق مشہور۔ عموماً کتب مقاتل میں جناب ابو الفضل العباس کی شہادت کی کیفیت اس طرح مرقوم ہے، اور یہی ہمارے نزدیک ایسا ہے کہ جب امام کے تمام اصحاب و اعوان شہادت کا جام نوش کر چکے اور جناب قمر بنی ہاشم نے سید الشہداء کی بے کسی اور تنہائی دیکھی تو خدمت امام میں حاضر ہو کر عرض کیا،
بھائی جان کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں؟ یہ سن کر جناب امام حسین علیہ السلام نے سخت گریہ و بکا کیا، پھر فرمایا بھائی جان تم میرے علمدار ہو، تمہارے چلے جانے سے سب سلسلہ ہی ختم ہو جائے گا۔ جناب عباس نے عرض کیا حالات حاضرہ دیکھ کر میرا سینہ تنگ ہو گیا اور زندگانی دنیا سے تنگ ہو گیا ہوں، اس لیے اب چاہتا ہوں کہ ان منافقوں سے انتقام لوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اچھا اگر جنگ کا خیال ہے تو پھر ان اطفال خردسال کے لیے تھوڑا سا پانی لاؤ۔ جناب ابو الفضل گھوڑے کو ایڑ لگا کر قوم اشکیا کے پاس تشریف لے گئے اور ان کو پند و نصیحت کرتے ہوئے فرمایا اے پسر سعد، یہ حسین دختر رسول کے بیٹے فرماتے ہیں کہ تم نے ان کے اصحاب اور اعضاء کو شہید کر دیا ہے، اب وہ مقدرات و حسمت و اطفال خرد سال کے ساتھ یکو تنہا رہ گئے ہیں، جن کے دلوں کو شدید پیاس نے جلا دیا، یعنی ان کے لیے کچھ پانی کا انتظام کر دو۔ جناب قمر بنی ہاشم کے اس کلام کا یہ اثر ہوا کہ فوج مخالف کے بعض لوگ رونے لگے اور بعضوں نے سر نیچے جھکا لیے۔ یہ حالت دیکھ کر شمر اور شبز بن ربیع آگے بڑھے اور کہا اے ابو تراب کے بیٹے، اگر بالفرض اگر تمام روئے زمین پر پانی ہی پانی ہو جائے اور پھر وہ سب ہمارے قبضے میں ہو، تب بھی ہم اس وقت تک تمہیں ایک قطرہ نہ دیں گے جب تک یزید کی بیعت نہ کرو۔ ان کا یہ کافرانہ جواب سن کر جناب عباس مایوس ہو کر واپس خدمت امام میں پلٹ آئے اور سارا ماجرا گوش گزار کیا۔ سید الشہداء سر نیچا کر کے اس قدر روئے کہ گریبان تر ہو گیا۔ اسی اثنا میں خیام حسینی سے بچوں کی صدائے التش التش بلند ہوئی۔ امام علیہ السلام شہزادے کو پانی لانے کا حکم تو پہلے ہی دے چکے تھے، اب بچوں کا نالہ و شیون سن کر سقائے اہل بیت کو تاب صبر و ضبط نہ رہی، آسمان کی طرف منہ کر کے بارگاہ ایزدی میں عرض کیا خداوندہ میں چاہتا ہوں اپنی امکانی کوشش کو بروئے کار لاتے ہوئے ان بچوں کے لیے پانی کا مشکیزہ بھر لاؤں۔ اس کے بعد مشکیزہ و تلوار ہاتھ میں لے کر اور گھوڑے پر سوار ہو کر نہر فرات کی طرف روانہ ہوئے۔ پھر سائقہ آتش بار کی طرح لشکر فجار کی صفوں کو چیرتے ہوئے نہر فرات کی طرف بڑھے۔ ادھر جب سپاہی ابن سعد کو فرزند حیدر کرار کے عزم و ارادے کا علم ہوا تو 4000 کا لشکر جرار جو نہر فرات پر متعین تھا یک بارگی حرکت میں آ گیا۔ یہ حالت دیکھ کر شجاعت علویہ کے وارث نے تلوار میان سے کھینچ لی اور برق خاطف و سرسر آصف کی مانند دشمنان اسلام پر ٹوٹ پڑے اور کشتوں کے پشتے لگانے شروع کر دیے اور ان کی صفوں کو الٹنے پلٹنے لگے۔ چنانچہ میمنہ کو میسرہ اور میسرہ کو میمنہ پر الٹ دیا۔ اسی زد و خورد میں 80 ناریوں کو واصل جہنم کیا۔ اس وقت یہ رجز پڑھ رہے تھے۔ شجاعت ہاشمیہ کے مالک کا یہ بحر العقول کارنامہ دیکھ کر سپاہ نے پسپائی اختیار کی اور راستہ چھوڑ دیا، یہاں تک کہ جناب نے اپنا گھوڑا نہر فرات میں ڈال دیا، چونکہ شدت پیاس سے قلب و جگر کباب ہو رہے تھے۔ پانی کا چلو بھرا اور چاہا کہ پئیں، لیکن مان حسین اور ان کے اہل بیت کی پیاس یاد آ گئی تو شاید یہ سوچ کر یہ طریقہ شان وفا کے خلاف چلو سے پانی انڈیل دیا۔ اس کے بعد مشکیزہ پانی سے پر کیا، باہر نکلے۔ اس وقت تک پھر فوج مخالف پرا باندھ کر راستے پر کھڑی ہو چکی تھی۔ جناب ابو الفضل کی پوری کوشش تھی کہ کسی طرح ہی پانی خیام حسینی تک پہنچ جائے، دوسری طرف مخالفین کی بھی پوری بھرپور کوشش تھی کہ پانی خیام تک نہ پہنچے۔ چنانچہ فوج نے شہزادے کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا، تیروں کی بارش ہونے لگی، مگر شیر خدا کا بیٹا حملے پر حملے کر کے سپاہی ابن سعد کو پسپا کر رہا تھا کہ اچانک کمین گاہ سے چھپ کر ایک کمینے نوفل ارزق اور باروایت زید بن ورقہ نے جناب کے دائیں بازو پر ایسا وار کیا کہ بازو قلم ہو کر زمین پر گر پڑا۔ شہزادے نے نہایت پھرتی سے مشکیزے کو بائیں کاندھے پر ڈالا اور بائیں ہاتھ میں تلوار لے کر دفاع کرنا شروع کیا۔ یہ اشعار زبان پر جاری تھے اور کشت و خون کا بازار بھی گرم تھا، مگر بریدہ بازو سے بکثرت خون بہہ جانے کی وجہ سے قدر نقاہت کے آثار نمودار ہونے لگے تھے کہ اسی اثنا میں اس ملعون نے پھر وار کر کے جناب کا بایاں بازو بھی قلم کر دیا۔ اس وقت اگرچہ شہزادے کے دونوں بازو قلم ہو چکے تھے، اب وہ لڑنے کے قابل نہیں رہتے، مگر مشکیزے کو
دانتوں سے دبا کر اب بھی یہی کوشش تھی کہ کسی نہ کسی طرح پانی کا یہ مشکیزہ خیام تک سلامتی کے ساتھ پہنچ جائے۔ ہائے افسوس سقائے آل محمد کی امیدوں اور آرزوؤں پر اس وقت پانی پھر گیا جب ایک تیر آ کر مشکیزے میں پیوست ہو گیا اور سارا پانی زمین پر بہہ گیا۔ اسی اثنا میں ایک دوسرا تیر شہزادے کے سینے اقدس پر لگا اور باروایت حکیم بن طفیل سمسی نے آہنی گرز اس زور سے سر اقدس پر مارا کہ شہزادے کا فرق اقدس شگافتہ ہو گیا اور اب گھوڑے کی زین پر سنبھل نہ سکے۔ ناچار فرش زمین پر تشریف لائے گرتے ہوئے امام علیہ السلام کو آواز دی، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، علیک من السلام، ابو عبداللہ میرا آخری سلام قبول ہو۔ جناب سید الشہداء افطان و خزاں جناب کی لاش پر تشریف لے گئے اور جب پیکر وفا اور جواں سال بھائی کو اس حال میں کشتہ دیکھا کہ ہاتھ ساتھ نہیں، سر شگافتہ ہے، بدن زخموں سے چھلنی ہے، تو روتے ہوئے فرمایا، عباس اب میری کمر ٹوٹ گئی اور رشتہ تدبیر و قوت کمزور ہو گیا۔ اب خواہ اس وجہ سے کہ عباس ایسے جوان بھائی کی موت نے کمر توڑ دی تھی اس لیے جناب کو لاش اٹھانے کی تاب نہ تھی، یا اس وجہ سے کہ بوجہ کثرت جراحت لاش اٹھانے کے قابل نہ تھی، بہرحال جو وجہ بھی ہو، مشہور یہی ہے کہ جناب سید الشہداء قمر بنی ہاشم کی لاش مقدس کو وہیں کنارے فرات پر چھوڑ کر اور حزن و ملال کے کوہ گراں کو اٹھا کر گریہ و بکا واپس خیام میں تشریف لائے۔ کتاب کا حوالہ ہے عاشر بہار صفحہ نمبر 201، نفس المحموم صفحہ نمبر 179، واقعہ ایام محرم صفحہ نمبر 496، منتخب للترہیز فرسان الحجاز جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 205، ناسخ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 280، کم صفحہ نمبر 374 وغیرہ۔ خیام میں اس قدر گریہ و بکا ہوا کہ مقدرات عصمت و طہارت کے نالا و شیون سے یوں معلوم ہوتا تھا کہ زمین کربلا تھرا رہی ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے فرسان الحجاز جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 205۔ بعض روایات کی بنا پر امام نے اس مقام پر کچھ اشعار پڑھے۔ سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت عظمیٰ، آخر وہ حشر سماع وقت آ گیا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے تمام اصحاب و اعضاء ایک ایک کر کے داغ مفارقت دے گئے۔ یہ کتاب کا صفحہ نمبر 461 ہے۔ سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت عظمیٰ۔ نہ لشکر ہے، نہ سپاہ ہے، نہ کثرت الناس ہے، نہ قاسم، نہ علی اکبر، نہ عباس۔ محرم کا اصلی وقت قریب آ گیا، سورج ڈھل چکا ہے، عصر کا وقت قریب ہے، حسین یکو تنہا رہ گئے ہیں۔ دائیں بائیں نظر کرتے ہیں، سب آوان و انصار و اعزاء و اقربا کے لاشیں خاک و خون میں غلطہ پڑے ہیں اور کوئی یاور و مددگار اور مونس و غم گسار نظر نہیں آتا۔ چند انصار کو نام بنام پکار کر فرماتے ہیں، اے شجاعان باصفا و شیران بیشا و وغا، کیا بات ہے کہ میں تمہیں ندا دیتا ہوں مگر تم جواب نہیں دیتے، اور میں تمہیں بلاتا ہوں مگر تم نہیں سنتے۔ کتاب کا حوالہ ہے فرسان الحجاز جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 33۔ سب انصار و اقربا داغ مغفرت دے چکے ہیں، جن کے غم میں حسین دل شکستہ ہیں۔ عباس کی موت نے کمر توڑ دی ہے، علی اکبر کی شہادت نے گویا آنکھوں کی بصارت زائل کر دی ہے۔ کئی دن کی بھوک و پیاس کربلا کی قیامت خیز تپش سر پر پڑ رہی ہے، 57 سال کا سن ہے۔ ان حالات میں جنگ کریں تو کیوں کر؟ اگر حسین کی جگہ کوئی اور انسان ہوتا تو اپنا سر خود شمشیر قاتل کے سپرد کر دیتا، مگر شجاعت نبویہ و صولت حیدریہ کے وارث حسین کے لیے ایسا کرنا ناممکن تھا، کیونکہ خود سپردگی قوانین اسلام کے خلاف ہے اور حفاظت خود اختیاری لازم ہے۔ حسین نے آخر وقت تک اپنے فرائض کو اس خوش اسلوبے سے انجام دیا کہ جس کی نظیر نہیں ملتی، مگر ظاہری اسباب کی بنا پر جنگ کرنے کا لطف تو جب ہی تھا کہ جب آپ تلوار لے کر حملہ آور ہوتے اور ایک طرف حضرت عباس داد شجاعت دیتے ہوتے، ایک طرف علی اکبر مارکہ جنگ میں جوہر دکھاتے ہوتے۔
ایک طرف اصحاب حفاظت کے لیے ساتھ ساتھ ہوتے، اس صورت میں جنگ کا منظر دوسرا ہی ہوتا، مگر حسین نے سب کو دنیا سے ایک ایک کر کے رخصت ہو جانے دیا اور ان کے ساتھ مل کر جنگ نہیں کی۔ کتاب کا حوالہ ہے شہید انسانیت صفحہ نمبر 516۔ مزید برآں یہ کہنا بھی بالکل صحیح ہے کہ اگر امام کا مقصد کوئی مادی جنگ لڑ کر ظاہری اقتدار پر قبضہ کرنا ہوتا تو مذکورہ بالا بیان کے مطابق جہاں واقع کربلا میں موجود حضرات کو ایک ایک کر کے رخصت نہ کرتے، وہاں شعر بیشہ شجاعت مسلم بن عقیل کو تنہا کوفے نہ بھیجتے اور شجاعت حیدریہ کے مظہر تم محمد بن حنفیہ کو مدینہ نہ چھوڑتے۔ اگر یہ حضرات بھی ہمراہ ہوتے اور پھر امام ان کے ساتھ مل کر جنگ کرتے تو پھر مارکہ کربلا کا ظاہری نقشہ کچھ اور ہی ہوتا، مگر یہاں تو باطل کے ساتھ حق، ظلم کے ساتھ مظلومیت، مادی طاقت کے ساتھ روحانیت کا مقابلہ تھا۔ اس لیے اس کے تقاضے وہی تھے جن کو حکیم الامت و نباز اسلام امام علی مقام نے پورا کیا۔ ہاں، جہاد آخر سے پہلے ایک بار پھر سید ابرار نے اہتمام حجت کے لیے آواز استغاثہ بلند کی۔ کوئی ہے جو حرم رسول سے دشمنوں کے شر کو دور کرے، کوئی خدا پرست ہے جو ہمارے معاملے میں خدا سے ڈرے، کوئی فریاد رس ہے جو ثواب خداوندی کی خاطر ہماری فریاد رسی کرے، کوئی مددگار ہے جو حصول اجر کے لیے ہماری مدد کرے۔ اگرچہ سنگدل مخالفین پر امام کے اس استغاثے کا کوئی خاص اثر نہیں ہوا، مگر بعض آثار سے واضح و آشکار ہوتا ہے کہ امام کی اس آواز استغاثہ سے تمام عوالم و امکانیہ میں تلاطم برپا ہو گیا۔ کتاب کا حوالہ ہے الخصائص حسینیہ صفحہ نمبر 154۔ کائنات کے ذرے ذرے میں کھلبلی مچ گئی، چونکہ ندائے استغاثہ مطلق ہے، اس میں کوئی استغاثہ نہیں۔ بظاہر تو خداوند عالم بھی اس اطلاق میں شامل ہے کہ کوئی ہے جو ہماری مدد کرے، اس لیے سب سے پہلے خداوند عالم نے اس کا عملی جواب دیا۔ چنانچہ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا نے نصرت کو ایک پرندے کی شکل میں نازل کیا، اس نے حسین کے سر اقدس پر مارے۔ خدا نے آپ کو اختیار دیا کہ چاہو تو تمہیں دشمن پر ظاہری فتح و فیروزی دے دوں اور چاہو تو میری لقا کو اختیار کرو۔ آپ نے برازائے رغبت لقائے پروردگار کو اختیار کیا۔ اصول کافی۔ بعض اخبار کے مطابق 4000 فرشتوں نے لبیک کہتے ہوئے کربلا میں حاضر ہو کر اپنی خدمات کی پیشکش کی، مگر جناب سید الشہداء نے ان کو جہاد کی اجازت نہ دی۔ کتاب کا حوالہ ہے کامل الزیارہ صفحہ نمبر 83، قمقام ذخائر صفحہ نمبر 378۔ اسی طرح بعض آثار سے آشکار ہوتا ہے کہ جنات نے بھی حاضر ہو کر اپنی خدمات پیش کی، مگر مصلحت شناس امام زمان نے ان کی خدمات کو بھی شرف قبولیت نہ بخشا۔ کتاب کا حوالہ ہے منتخب للترحی صفحہ نمبر 229۔ اور جب امام کی آواز استغاثہ خیام میں پہنچی تو پردگیان عصمت و طہارت کی صدائے گریہ و بکا بلند ہوئی۔ کتاب کا حوالہ ہے مفاتیح الجنان صفحہ نمبر 194، قمقام صفحہ نمبر 377، مصباح القوامی صفحہ نمبر 434۔ ملوف صفحہ نمبر 229۔ امام زین العابدین علیہ السلام اگرچہ سخت بیمار تھے اور حس و حرکت کرنے سے معذور تھے، مگر حجت خدا کی آواز استغاثہ کا یہ اثر ہوا کہ عصا کی ٹیک لیتے ہوئے افتاء و خزا شمشیر بکف ہو کر میدان کارزار کی طرف چل پڑے۔ جناب ام کلثوم نے ان کو تھامنے کی کوشش کی، مگر امام بیمار نے فرمایا، پھوپھی جان مجھے چھوڑ دیجیے تاکہ میں فرزند رسول پر جان نثار کروں۔ جب سید الشہداء علیہ السلام نے یہ عجیب منظر دیکھا تو جناب ام کلثوم کو آواز دی، بہن ان کو روک لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ زمین آل رسول کی نسل سے خالی ہو جائے۔ چنانچہ بی بی نے ان کو واپس کر کے اپنے بستر بیماری پر لٹا دیا۔ کتاب کا حوالہ ہے خصائص حسینیہ صفحہ نمبر 153، طبع ایران۔
اس وقت امام حسین علیہ السلام نے دعا پڑھی۔ کتاب کا حوالہ ہے مفات الجنا صفحہ نمبر 194، کمقام صفحہ نمبر 377، مصباح الکفامی صفحہ نمبر 433، طبع لکھنؤ صفحہ نمبر 464۔ فائدہ، یہاں جناب سید الشہداء علیہ السلام کی ایک اور دعائے مبارکہ کا تذکرہ بھی خالی از فائدہ نہیں ہے۔ محدث قمی نے بحوالہ دعوت قطب راوندی امام زین العابدین علیہ السلام کی یہ روایت نقل کی کہ آیا جناب کا بیان ہے کہ ایک روز عاشورہ میرے بابا بزرگوار نے مجھے سینے سے لگا کر جبکہ جسم مبارک سے خون بہہ رہا تھا دعا تعلیم فرمائی اور فرمایا کہ یہ دعا مجھے اپنی والدہ ماجدہ نے اور ان کو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمائی تھی۔ ہر شدت اور سخت مصیبت کے وقت اسے پڑھنا چاہیے۔ یہاں پڑھنا چاہیے، یہاں اپنی حاجات کا تذکرہ کیا جائے۔ حاشیہ کتاب نفس المحموم صفحہ نمبر 184۔ نمبر 18، امام کے طفل شیرخوار کی شہادت۔ نمبر 18، امام کے طفل شیرخوار کی شہادت۔ اوپر بیان کیا جا چکا ہے کہ جب امام علیہ السلام نے آواز استغاثہ بلند کی تو اس وقت خیام حسینی سے مغزرات عصمت و طہارت کی صدائے نالہ و شیون بلند ہوئی۔ غیور امام کے کانوں میں جب بیویوں کے رونے کی آواز پڑی تو ان کو تسلی دینے کی غرض سے فوراً خیام میں تشریف لائے اور بیویوں کو خاموش کیا۔ کتاب کا حوالہ ہے خصائص حسینیہ صفحہ نمبر 153۔ اسی اثناء میں خیمے سے امام کے طفل شیرخوار کے رونے کی آواز آئی۔ امام نے زینب عالیہ سے فرمایا، میرے چھوٹے بچے کو لاؤ تاکہ میں اس سے وداع کروں۔ چنانچہ شہزادے کو خدمت امام میں پیش کیا گیا۔ امام نے اسے گود میں لیا اور بوسہ دینے کے لیے جھکے، مگر اس سے پہلے حرملہ بن کاہل اسدی اور بروایت عقبہ بن بشر کا تیر لگا۔ کتاب کا حوالہ ہے مقاتل طالبین، جس سے بچہ جاں بحق ہو گیا۔ جہاں تیر لگا تھا وہاں سے خون کا فوارہ چھوٹا۔ امام نے نیچے چلو رکھ لیا، جب چلو لبریز ہو گیا تو اسے آسمان کی طرف پھینک دیا۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، اس مقدس خون کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہ گرا۔ اس کے بعد شہزادے کی لاش بی بی کو دیتے ہوئے فرمایا، اس یقین نے میرے مصائب کو آسان کر دیا کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ خدا کے سامنے ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے نفس المحموم صفحہ نمبر 185، مولوف سید ابن طاؤس صفحہ نمبر 1014۔ دمع ثاقبہ میں بعض کتب کے حوالے سے شہزادے کی شہادت قدر تفصیل سے مذکور ہے۔ جناب عقیلہ بنی ہاشم بچے کو امام حسین علیہ السلام کے پاس لائیں اور عرض کیا کہ بچے نے کئی دن سے پانی کا قطرہ نہیں پیا، اس لیے اب شدت پیاس سے بلک رہا ہے، اس کے لیے کچھ پانی کا انتظام کرو۔ چنانچہ امام شہزادے کو لے کر قوم جفاکار کے سامنے تشریف لے گئے اور فرمایا، اے قوم اشقیہ تم نے میرے شیعان اور اہل خاندان کو قتل کر دیا۔ یہ طفل شیرخوار باقی ہے، اسے پانی کا گھونٹ پلا دو، ذرا دیکھو تو صحیح کس طرح بلا گناہ شدت پیاس سے تڑپ رہا ہے۔ امام کا سلسلہ کلام ابھی جاری تھا کہ حرملہ بن کاہل اسدی نے تیر مارا، جس سے شہزادے نے امام کی گود میں ہی دم توڑ دیا۔ کتاب کا حوالہ ہے الدمع ثاقبہ صفحہ نمبر 340۔ تذکرۃ الخواص کی روایت کے مطابق فرمایا، اگر مجھ پر رحم نہیں کرتے تو اس بچے پر رحم کرو۔ کتاب کا حوالہ ہے تذکرۃ الخواص صفحہ نمبر 225، طبع نجف۔ بعض آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ امام کی اس کلام کا یہ اثر ہوا کہ فوجی اشقیاء میں ہمہ پیدا ہوا اور ایک دوسرے کو کہنے لگے، اگر اس بچے کو قطرے آب دے دیا جائے تو کیا حرج ہے۔ ریاض القدس جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 101۔ پسر سعد نے حرملہ کو حکم دیا، اے حرملہ حسین کا کلام قطع کر دے۔ چنانچہ سہ شعبہ تیر فراٹے لیتا ہوا آیا اور شہزادے کے نازک کان میں لگا اور کان کو چھیدتا ہوا دوسرے کان سے پار ہو گیا اور بچے نے دم توڑ دیا۔ کتاب کا حوالہ ہے منتخب تحریر صفحہ نمبر 24۔
اس وقت امام نے فرمایا خدا بندہ تو ہی ہمارے اور اس قوم کے درمیان فیصلہ کر جس نے ہمیں بلایا تاکہ نصرت کریں اور جب ہم آئے تو ہمیں قتل کرنا شروع کر دیا۔ کتاب کا حوالہ ہے بحار الانوار جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 203۔ عاطف غیبی کی آواز آئی، اے حسین اسے چھوڑ دو کہ اس کے لیے جنت میں دایا موجود ہے۔ کتاب کا حوالہ قمقام صفحہ نمبر 385۔ بعض روایت میں وارد ہے کہ امام اس شہزادے کی لاش واپس لائے اور دوسرے شہدائے اہل بیت کے پاس رکھ دی۔ کتاب ارشاد جلد صفحہ نمبر 262، نفس المحموم صفحہ نمبر 186۔ لیکن مشہور یہ کہ امام گھوڑے سے اترے اور تلوار سے ننھی سی قبر کھودی، پھر نماز جنازہ پڑھی اور بچے کو خون میں رنگین کر کے اس میں دفن کر دیا۔ ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے۔ کتاب کا حوالہ ہے مقتل الحسین خوارزمی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 32، احتجاج تبریسی صفحہ نمبر 163۔ تبصرہ ارباب مقاتل کے درمیان اس بات میں شدید اختلاف پایا جاتا ہے کہ اس طفل شیرخوار کا نام کیا تھا۔ چنانچہ بعض نے عبداللہ اور بعض نے علی اصغر لکھا ہے اور بعض نے یہ کہا کہ یہ دو علیحدہ علیحدہ شہزادے ہیں۔ علی اصغر جناب رباب کے بطن سے تھے جن کی عمر واقع کربلا کے وقت 6 ماہ سے زیادہ نہ تھی، اور عبداللہ کی ولادت اسی روز عاشورہ کربلا میں ہوئی تھی، لیکن تحقیقی قول یہ کہ یہ ایک ہی صاحبزادے کے 2 عنوان ہیں۔ اصل میں شہید ہونے والا یہ بچہ وہی ہے جو شہزادہ علی اصغر کے نام سے مشہور ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے قبریت احمر صفحہ نمبر 141، واقعہ ایام محرم صفحہ نمبر 520۔ سید الشہداء کا مقدرات سے الوداع ہونا۔ وہ گھڑی بڑی قیامت خیز تھی جب سرکار سید الشہداء علیہ السلام مقدرات سے روانہ ہونے کے لیے مہیا ہو رہے تھے، یہ جانتے ہوئے کہ تھوڑی دیر کے بعد ان اطفال خردسال اور پردگیان عصمت و طہارت کا کوئی ظاہری ملجا و ماوا اور پرسان حال نہ ہوگا، بلکہ قریباً 30,000 کے بے رحم لشکر جرار کے ہاتھوں گرفتار ہوں گی۔ اہل حرم کو بھی اس بات کا اندازہ تھا، نیز یہ احساس بھی تھا کہ امام تھوڑی دیر کے مہمان ہیں۔ آپ سید زادیوں کے جھرمٹ میں کھڑے ہوئے ہیں، سب کے چہروں پر حسرت و یاس برس رہی ہے۔ اسی لیے بعض آثار سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ جناب امام حسین علیہ السلام کا آخری وداع عظیم ترین مصائب تھا۔ اسرار امامت و وداع نبوت کی تحویل۔ اس وقت امام علیہ السلام نے 2 کام انجام دیے۔ نمبر 1، پہلا کام اسرار و وداع امامت کی تحویل کی۔ بعض اخبار و آثار سے واضح و اشکار ہوتا ہے کہ وداع و اسرار امامت 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ کچھ وہ جو بلا واسطہ امام سابق سے امام لاحق کی طرف منتقل ہوتے ہیں جیسے اسم اعظم وغیرہ، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بالواسطہ بھی منتقل ہو سکتے ہیں۔ اول قسم کے وداع و اسرار امامت و جناب امام حسین علیہ السلام نے آخری رخصت کے وقت امام زین العابدین علیہ السلام کو سپرد فرمائے۔ کتاب کا حوالہ ہے جلال العیون مجلسی صفحہ نمبر 196۔ اور دوسری قسم کے وداع و تبرکات بتوسط جناب ام سلمہ امام کو پہنچائے، جیسا کہ بعض آثار سے ظاہر ہوتا ہے کہ مدینے سے روانگی کے وقت ان کے سپرد کیے تھے، جو انہوں نے رہائی کے بعد امام سجاد کے حوالے کیے۔ کتاب کا حوالہ ہے اثبات الوصیہ مسعودی صفحہ نمبر نہیں دیا گیا اس میں، اور بعض اپنی دختر فاطمہ کبریٰ کے ذریعے سے امام تک پہنچائے۔ کتاب کا حوالہ ہے جلال العیون صفحہ نمبر 196۔ کتاب کمال الدین صدوق کی ایک روایت سے جناب عقیلہ بنی ہاشم کا توسط بھی ظاہر ہوتا ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے اکمال الدین و اتمام النعمہ۔ امام کا آخری وقت لباس کہنا طلب فرمانا۔ دوسرا کام یہ انجام دیا کہ جناب زینب عالیہ سے فرمایا، بہن زینب مجھے ایسا پرانا پیرہن لا کر دو جس میں کوئی بھی رغبت نہ کرے کہ اسے اپنے لباس کے نیچے پہن لوں۔
تاکہ شہادت کے بعد مجھے برہنہ نہ کیا جائے۔ امام کا یہ کلام سن کر بیویوں میں گریا و بکا کا کوہرام مچ گیا۔ پھر قدرے تنگ اور بہت ہی بوسیدہ لباس پیش کیا گیا۔ امام نے یہ فرما کر کہ یہ تو اس شخص کا لباس ہے جس پر پوری دنیا بے کسی و بے نوائی کا مسلط ہو جائے، اس کو پہننے سے انکار کر دیا۔ پھر ایک کھلا مگر قدرے پرانا لباس پیش خدمت کیا گیا۔ امام نے اسے جا بجا سے پارا کر دیا اور زیر لباس زیب تن فرمایا۔ کتاب کا حوالہ ہے ملحوف صفحہ نمبر 109۔ مگر افسوس کہ ایسی احتیاطی تدابیر کے اختیار کرنے کے باوجود بھی امام کا مقصد پورا نہ ہو سکا، کیونکہ تاریخ شاہد ہے کہ آپ کی شہادت کے بعد جہاں آپ کا دوسرا لباس اتارا گیا وہاں وہ لباس کہنا بھی ابجر بن کعب ملعون نے اتار لیا۔ ملحوف صفحہ نمبر 109، نفس المحموم صفحہ نمبر 192۔ تفصیل بعد میں آ رہی ہے انشاءاللہ۔ اسی طرح پھر برد یمانی کی سلی ہوئی شلوار طلب فرمائی، اسے بھی جا بجا سے چاک کر کے پہن لیا۔ کتاب کا حوالہ ہے طبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 259، کتاب مقتول الحسین صفحہ نمبر 316۔ اس کے بعد اسلحہ جنگ سے مسلح ہوئے جب باہر تشریف لے جانے کا ارادہ فرمایا تو پردگیان عصمت و طہارت کو الوداعی سلام کرتے ہوئے فرمایا، یا سکینہ ہو یا فاطمہ تو یا زینب یا ام کلثوم علیکہ منی سلام۔ کتاب کا حوالہ ہے عاشر بہار صفحہ نمبر 203، واقع صفحہ نمبر 527۔ اس وقت عجیب درد انگیز اور رقت خیز منظر تھا، کیونکہ عصر کا وقت آ گیا، وعدہ وفا ہونے کو ہے، زیر خنجر آج سبت مصطفیٰ ہونے کو ہے، خشک ذروں میں نمایاں ہوں گے آثار جنا، آج دشت ماریہ ایک پرفضا ہونے کو ہے، آج آثار قیامت ہے نمایاں دہر میں، سجدہ خالق میں کس کا سر جدا ہونے کو ہے، جس کی خاطر زینب مغمون نے وطن چھوڑا، وطن عالم غربت میں بھائی سے جدا ہونے کو ہے۔ یہ جگر خراش منظر دیکھ کر جناب سکینہ خاتون آگے بڑھی اور عجیب معصومانہ انداز میں سوال کیا، بابا جان کیا آپ نے مرنے کے لیے بالکل تیاری کر لی ہے؟ امام نے فرمایا، بیٹی جس شخص کا کوئی یار و مددگار نہ ہو، اگر وہ موت کے لیے تیار نہ ہو تو اور کیا کرے؟ سکینہ نے عرض کیا، بابا جان پھر ہمیں جد نامدار کے حرم کی طرف لوٹا دیجیے۔ امام نے جواب دیا، میں مشہور ضرب المثل زبان پر جاری فرمائی کہ افسوس اگر قطع پرندے کو آزاد چھوڑ دیا جائے تو آرام کی نیند سو جاتا ہے، مطلب یہ تھے کہ واپس لوٹانے کی فرصت نہیں۔ باپ بیٹی کا یہ سوال و جواب سن کر مخدرات کی آوازیں گریا و بکا بلند ہوئی۔ امام نے ان کو صبر و شکیب کی تلقین کر کے خاموش کیا۔ کتاب کا حوالہ ہے حاشر بہار صفحہ نمبر 203۔ اور جناب سکینہ کو پیار کرتے ہوئے دلاسا دیتے ہوئے فرمایا، اس کے بعد آخری جہاد کے لیے باہر تشریف لائے۔ اس وقت اہل خیام کی کیا حالت تھی؟ مرزا صاحب مرحوم نے اس کی تصویر کشی یوں کی ہے، شبیر برآمد ہوئے یوں خیمے کے در سے، جیسے کہ نکلتا ہے جنازہ کسی گھر سے۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 40 کا اختتام کرتے ہیں اور آگے کے شہادت کے حالات پارٹ نمبر 41 میں بیان کی جائیں گے۔